زراعت کے میں خوش آمدید. وسعت اللہ خان آج نہیں ہیں پروگرام میں, وہ آج ایک ادبی میلے میں گئے ہوئے ہیں, لیکن زرار اور میں آپ کی خدمت میں موجود ہیں. ہمارا سلام قبول کیجیے. یار عادت پڑ گئی ہے, میں آلموسٹ کہنے والا تھا. اچھا ٹھیک ہے, چلے آگے بڑھتے ہیں, ٹائم کم ہے. آج کے پروگرام میں بلوچستان ہمارا ایک خاص موضوع ہے. وہاں پر جو 20 سال سے شورش چل رہی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بلوچستان کے ایک اسکالر کیمبرج یونیورسٹی سے براہ راست پروگرام میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ شام کے جنوبی سرحدی علاقوں میں اسرائیل نے بمباری کی ہے. شام سے بھی ایک صحافی ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں, ان سے آنکھوں دیکھا احوال لیں گے. لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنی سیاست سے. خبر آئی اسلام آباد سے, جہاں ایک ہوٹل میں اپوزیشن کی ایک کانفرنس آج ہوئی. 2 روزہ کانفرنس ہے, آج اس کا پہلا دن تھا. اس کانفرنس میں پی ٹی آئی ہے, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ سے ہے, محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, دیگر پارٹیاں ہیں. شاہد خاقان عباسی عوام پاکستان پارٹی کے صدر, سابق وزیر اعظم, وہ بھی اس کانفرنس میں اس کے میزبانوں میں شامل ہیں. انہوں نے آج الزام لگایا کہ یہ گورنمنٹ اتنی ناکام ہو چکی ہے, اتنی کمزور ہے, اس کا اتنی گھبراہٹ ہے اس میں کہ یہ ایک کلوز ڈور میٹنگ جو ہے اپوزیشن کے کچھ لوگوں کی وہ بھی نہیں کرنے دے رہی. اور جس ہوٹل میں یہ کانفرنس چل رہی ہے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. وہاں انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس والے آ کے ان کو دھمکا رہے ہیں کہ جی یہ کینسل کریں, یہ پروگرام یہاں پہ نہیں ہو سکتا. تو کل اس کانفرنس کا دوسرا دن ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم جائیں گے, پروگرام کے عین مطابق اپنی کانفرنس کریں گے, باقی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ارادے کیا ہیں. لیکن وہاں پہ جو آج باتیں ہوئیں اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ پہ تو کافی تنقید کی. میرا خیال ہے پہلے ان کا ایک کلپ سن لیتے ہیں شاہد خاقان نے وہاں پہ کیا کہا, اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ وہ کیا کہتے ہیں. آج بدنصیبی ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والے, آئین کی بات کرنے والے آج جمہوریت اور آئین کے نام سے خواہش ڈرے ہوئے ہیں. آج صرف اقتدار کی ہوس میں یہ حکومتیں قائم ہیں, ان کا کوئی تعلق ملک کے معاملات سے نہیں ہے, ہر قیمت پر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. یہ پریڈومیننٹلی مڈل کلاس لوگ ہیں. اب اس میں وڈیرے نہیں ہیں, اس میں وہ لوگ نہیں ہیں. تو ایک تو یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں اعتبار کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت ایکسائٹنگ موقع ہے. ہم ابھی سندھ سے ہو کر آئے ہیں, پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. ایک بڑی پنجاب کی پارٹی سندھ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہے. ہم نے مارنگ کو بلایا ہے, ہم نے منظور پشتین کو بلایا ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیے. تو ایک تو ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی گرینڈ الائنس نہیں ہے ابھی, یہ واقعی میں ایک کانفرنس تھی یا سیمینار تھا جس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم قریب آ سکتے ہیں, مل جل کے کام کر سکتے ہیں یا نہیں. اور انٹرسٹنگ بات جو ابھی سلمان اکرم راجہ نے کہی کہ صرف اس میں پولیٹیکل فورسز نہیں ہوں گے, بلکہ وہ لوگ جو پولیٹیکل نظام سے باہر رہ کے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں ایکٹیو ہیں یا سندھ میں بھی, ان کو بھی ہم اپنے ساتھ جوڑیں گے. تو آگے اس کا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی دھرنے کی کال دیں گے, جلسے کی کال دیں گے. ابھی دے آر ناٹ دیئر یٹ, ابھی تو وہ ایک دوسرے کو سس آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں یا نہیں. تو یہ جو بات کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے گورنمنٹ کے حوالے سے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ 50 سال سے یہ پارٹیاں گورنمنٹ میں رہی ہیں, میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں ماضی میں, لیکن ابھی یہ جو جمہوریت کی چیمپئن جماعتیں تھیں یہ اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں اور ان کو صرف اور صرف اقتدار سے ان کو غرض ہے. انہوں نے ایک بات اور بھی رکھی, انہوں نے کہا کہ آج کے اخبارات میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک زبردست سپلیمنٹ شائع ہوا ہے. ایسا سپلیمنٹ میں نے اپنے لائف ٹائم میں نہیں دیکھا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بہت زیادہ اشتہار بازی, پبلسٹی, اور وہ سب پیج پہ وہ جو موک اخبار کی جو فرنٹ پیج ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے, لیکن یہ اس لیول کا نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ اس سے بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ کارکردگی کتنی ہے اور پبلسٹی کتنی ہے. تو میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں, حالانکہ یہ اخباروں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا صفحہ ہے اس میں پنجاب کے ترقی کا سفر, ہر پیج پہ پرنسس مریم کی تصویریں ہیں, وہ ہر جگہ چھائی ہوئی ہیں. تقریباً یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ایک شخص چلا رہا ہے, وہاں پہ اتنا بڑا صوبہ ہے, اتنی آبادی ہے, وہاں پہ اور کوئی نہیں ہے. اچھا, انہوں نے اپنے محکمہ آبپاشی کا ذکر کیا ہے, اس میں بھی مریم بی بی ہیں. محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن کی بات کی ہے, اس میں بھی مریم بی بی کی تصویر ہے. اقلیتوں کے ساتھ جو فلاح و بہبود کا کام ہو رہا ہے اس میں بھی صرف اور صرف مریم بی بی ہیں. اسی طرح محکمہ زراعت ہے تو مریم بی بی دیکھیں ٹریکٹر پہ بیٹھی ہیں, جا رہی ہیں, سرسبز پنجاب کے لیے کام. لیبر کی بات آ رہی ہے تو بھی بی بی مریم ہے. تو یہ مجھے تھوڑا سا اوور ڈوز ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ملٹی مریم میرا خیال ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. زیادہ ہو گیا نا, تھوڑا زیادہ ہو گیا.
تھوڑا زیادہ ہو گیا یا شاید بہت زیادہ ہو گیا. میں جب بھی یہ ویل اوکے پہلے تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, تو جب یہ میں دیکھ رہا تھا آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا جب میں بتا رہا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, میں نے کہا بیکاز اخبار پڑھنا ہی چھوڑ دیا. نہیں وہ میرے پاس ڈان آتا ہے, اس میں سپلیمنٹ نہیں تھا اور ڈان کو اشتہار بھی نہیں ملتے, اس لیے تو ہم بات کر رہے ہیں, ادروائز شاید ہم نہ بات کرتے. بہرحال جب میں دیکھا تو میں پہلے جو سوچ یہ تھی کہ ہمیں بہت اچھی تصویریں ہیں اور یقیناً کام بھی ہوا ہے, وہ میں گنوا دوں گا آپ کو. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں وٹامن سپلیمنٹ سے تو پھر بھی کوئی گھوم پھر کے بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے یار, وٹامن ڈی, وٹامن سی, اس کو کیا فائدہ ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں. اوکے, تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ارلی الیکشن کیمپین ہو رہی ہے, صحیح ہے, چلیں فرض کریں ہو رہی ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اپنے ووٹرز کو اگر اس دفعہ 47 والی گیم نہیں کرنی تو آپ نے ووٹرز کو اپنی طرف کرنا ہے. اچھا کون سے ووٹرز؟ دیکھیں آپ کے ووٹر تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, کوئی ایسا آپ کا ووٹر نہیں ہوگا جو کہے گا کہ یار پچھلی دفعہ یار میں نے ووٹ نہیں دیا تھا لیکن یہ سپلیمنٹ تو چیک کر, ہاں اب میں جا کے میں کنونس ہو گیا, سب کو لے جاؤں گا. یہ میں ان کے اپنے ووٹرز کی بات کر رہا ہوں, وہ ویسے ہی آپ کے ووٹر ہیں یار, سپلیمنٹ کی مار نہیں ہے وہ. اچھا پھر ہم جاتے ہیں کہ یار جو پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کو آپ نے ون اوور کرنا ہے, تو وہ سپلیمنٹ سے تو نہیں ون اوور ہونے والے. اگر وہ ون اوور ہو بھی سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. وہ میں تو کہوں گا ذرا تاریخ میں کبھی بھی سپلیمنٹ سے کوئی ون اوور نہیں ہوا یا اشتہار سے. فیئر انف اشتہار سے, لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے. تو یہ دو چیزیں. اچھا جو فینس سٹرز ہیں, جو شاید کوئی 10 جو ملک میں لوگ بچ گئے ہیں جن کا ایک بہت کلیئر پولیٹیکل الیجنس نہیں ہے, وہ بھی نہیں آنے والے. ٹھیک ہے. اچھا اب تو آپ نے جو اپنے پیسے, اپنے کیا مطلب جو ٹیکس سرکار کے پیسے آپ نے جو اس کے اوپر خرچے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کتنے خرچے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک خرچے ہوں گے, کوئی کہہ رہا ہے اربوں میں, لیکن چلو کروڑوں میں تو ہوگا. 60 پیج کی سپلیمنٹ ہے تو اور بڑے بڑے میڈیا گروپ ہیں, تکڑا اماؤنٹ ہے. تو دو اس میں اب چیزیں پھر رہتی ہیں آپ کے پاس کہ یا تو آپ کے میڈیا مینیجرز واقعی ہی سمجھتے ہیں کہ دس از دا وے ٹو گو. اچھا اخبار میں سپلیمنٹ دینا, جیسے آپ نے کہا جب اخبار لوگ پڑھتے بھی تھے تو سپلیمنٹ کوئی نہیں پڑھتا تھا. جس نے سپلیمنٹ شائع کیا ہوتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا, ٹھیک ہے, یا جس نے کام کیا ہوتا تھا اس کے اوپر کبھی سپلیمنٹس پہ کام کیا میں چیک کرتا تھا کہ یار کوئی غلطی تو نہیں ہوگی, بھنڈ تو نہیں ہوگی. تو اور آج کل جو ان کی سرکولیشن ہے اور جو سرکولیشن دکھائی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے یار, اس کا مطلب 20% ہوگا, 25% ہوگا. یو ول ریچ مور پیپل ود اے ٹویٹر تھریڈ فرینکلی, یا ٹک ٹاک ریل, وہ تو ملینز میں جائے گی, یہ پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ایک ہی پھر جواب رہتا ہے میرے پاس, اور وہ یہ ہے کہ یہ مطلب عوام کو اپنے سائڈ پر لانے کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ کے میڈیا مینیجرز کی سوچ ہے کہ میڈیا کو اسی طرح مینیج کیا جائے تو بہتر ہے. اشتہارات دو سر, میں نے نوٹ رکھا, میرا موڈ بنے. اچھا یہ بات صرف اخبارات کی حد تک نہیں ہے, جب بھی کوئی یہ بڑی کیمپینز چلتی ہیں, اچھا چینلوں کو بھی ہر ایک کو اشتہار چاہیے, کوئی بھی مالک یہ نہیں بولے گا کہ نہیں جی میں اتنے فیصد لوں گا اشتہار. اس کا ایکویولنٹ ٹی وی ٹرمز میں ہوگا ایک پوری 60 منٹ کی ڈاکیومنٹری, ٹھیک ہے. اب یہ 20 سیکنڈ کا ایڈ, 30 سیکنڈ کا ایڈ, ٹھیک ہے, آپ کی کیمپین چل رہی ہے, اب 100 بسم اللہ یار آپ ایڈز دیں, فرنٹ پیج ایڈ بھی دیں, میں تو یہ بھی نہیں روک رہا, آپ یہ بھی ڈالیں, لیکن اس کی افادیت کیا ہے؟ سوال یہ ہے افادیت صرف مجھے تو صرف ایک ہی نظر آ رہی ہے کہ جو میڈیا گروپس ہیں اور جو میڈیا گروپس کے اونرز ہیں وہ خوش ہوں گے کہ یار پیسے آ رہے ہیں. سو دس از اٹ, آئی مین اٹس اولڈ اسکول میڈیا مینجمنٹ جہاں تک. لیکن زیادہ ہو گیا, نہیں بہت زیادہ ہو گیا. اچھا وہ ایک ہم روایتیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیم ایفرٹ ہے فلانا ہے, ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں نا. سین پاکستان میں ٹیم ایفرٹ جو کچھ ہے وہ میری ذات کی وجہ سے ہے. پاکستان میں ٹیم ایفرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. It is always a one man show or a one woman show in this case. اس بات پر ہم دیکھو یہ بھی پھر ماننا پڑے گا کہ وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نرگسیت کے الزامات کی وجہ سے خواہ مخواہ بدنام ہیں. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر میں یہ پائی جاتی ہے, اور میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ینگر جنریشن ہے جن سے آپ تھوڑا سا بہتر توقع کر رہے تھے وہ شاید اس سے بھی بدتر ہے. مطلب اتنا زیادہ اپنے صرف اپنی ذات میں انجمن بن جانا, میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو مریم پسند ہیں, لیکن جو ڈیپلی ڈسلائک کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کا جس طرح آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں وہ لوگوں سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے. آپ کا میجورٹی عوام جو ہے وہ بالکل پسا ہوا ہے, وہ غریب ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں, کپڑے نہیں, لیکن آپ اپنا جو شاہانہ اسٹائل ہے آپ دکھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیڈ ٹیسٹ لگتا ہے. نہیں دیکھو, آئی تھنک دس از لارجلی بیک فائرنگ. بیک فائر ہم کیوں کہہ رہے ہیں یار؟ دیکھو اگین اگر ہم یہاں سے
اگر ہم اس کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ دس از ٹو ون اوور دا پبلک, تو آبویسلی یہ ایک صحیح موو نہیں ہے. لیکن اگین اف اٹ از ٹو ون اوور دا میڈیا یا میڈیا کے اونرز یا جو میڈیا میں جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں تو فرق نہیں ایسا پڑتا. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں آپ کا کام بولتا ہے, اگر آپ واقعی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھو تھوڑا بہت ہر کوئی کرتا ہے, تشہیر کرتا ہے, سب کرتے ہیں. دیکھیں اگین سب کرتے ہیں, میں مانتا ہوں. آپ نے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یو وانٹ ٹو پروجیکٹ اٹ. اگر آپ نہیں پروجیکٹ کریں گے تو کون پروجیکٹ کرے گا, رائٹ؟ آپ کے سپورٹرز پروجیکٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ, رائٹ؟ اس لحاظ سے چلے صحیح ہے. اگین 60 پیج کی سپلیمنٹ جس پہ ہر پیج پر ایک کم از کم ایک تصویر ہے, کبھی کبھی 2 بھی ہیں اور کوئی تو اتنی بڑی ہیں, وہ اگین تھوڑا نہیں ٹھیک ٹھاک زیادہ لگتا ہے. اتنا وہ بمبارڈمنٹ کیا کہ رات کو خواب میں بھی یہی چل رہے ہیں. آپ کے خوابوں میں آئے گا, میں تو بڑے آرام سے سوں گا. اگین دیکھیں چیز ہے, بات یہ ہے کہ کام بھی ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہسٹوریکلی پنجاب ہیز بین آر مور ڈیولپڈ پروونس باقی صوبوں سے بہ نسبت. لیکن اگر میں کچھ چیزیں میں آپ کو گنواؤں تو جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے, تو کینسر پیشنٹس کی میڈیسنز ان کو فری ڈور اسٹیپ پہ مل رہی ہیں. اس کو اسکیل اپ کیا جا رہا ہے. ہیلتھ کے شعبے میں کافی کام ہو رہا ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹس فری 150 بچوں کے ہوئے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہارٹ ڈیزیز پر بھی کام ہو رہے ہیں. اسکالرشپس کا سلسلہ کافی اچھا چل رہا ہے. انفیکٹ اب تو وہ ایکسپینڈ بھی کر دیا ہے کہ جو بلوچستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں ان کو بھی اسکالرشپس مل سکتی ہیں. دیز آر آل گڈ تھنگس. کسان کارڈ ٹریکٹر سبسڈی مل رہی ہے تاکہ ایگریکلچر آسان ہو. سولر پینلز کا پروجیکٹ ابھی مطلب پلاننگ سٹیج پر ہے, ابھی لانچ ہوگا. اور الیکٹرک بسز ان لاہور, تھوڑا بہت یوں گورننس مینٹیننس اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اب یہ اپنی جگہ, اس میں جب آپ ڈالیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بلیٹنٹ سیلف پروموشن ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جب چیز ہوتی ہے تو جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے نا اسی آڑ کے اندر نا ڈال کے پھر بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو تو دفع کرو, یہ تو ایسی پروپیگنڈا ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بھی ان کے میڈیا مینیجرز ہیں, تھوڑا آپ ان کو چیک کر لیں کہ یہ شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری کارکردگی بہت اچھی رہی ہے, تخت لاہور والے جو ہیں وہ خوش ہوں گے جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شاباشی دیں گے. لیکن آپ ریڈ دا روم ایز ویل کہ پبلک جو ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے اس کو اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. میڈیا مینیجرز کا کام ہے میڈیا کو مینیج کرنا, میسز کو نہیں. ہاں, اور وہ مینجمنٹ کا ہی طریقہ ہے نا کہ آپ اشتہار دیں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گے. وہی مطلب 70 80 90 کی دہائی کی ٹیکنیک ہے. اور دیکھیں اگین کیا کہتے ہیں نا, if it ain't broke don't fix it. میرا خیال ہے کہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کا, حکومتوں کا اور میڈیا کا گڑبڑ گھوٹالہ, یہ اسی کا ایک عکاسی ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, واپس آئیں گے تو چلیں گے بلوچستان اور بات کریں گے ریئل ایشوز کے حوالے سے. وسائل سے مالا مال ہمارا صوبہ بلوچستان, جو کہ ایک قسمت صوبہ بھی ہے کہ جتنے اس کے پاس وسائل ہیں, چاہے وہ منرلز ہوں, فشریز ہوں, فارسٹ ہوں, اس کے باوجود وہاں پر حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے 20 سال سے وہاں پر جو لڑائی چل رہی ہے, جو دہشت گردی چل رہی ہے, وہ ایوالو ہوتی گئی ہے, وہ زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے, وہ زیادہ لیتھل ہو گئی ہے اور زیادہ ڈیڈلی ہو گئی ہے. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, میں 4 چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. ایک ایلیمنٹ جو پچھلے چند برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے اس میں جو مختلف بلوچ قبائل کے لوگ تھے وہ انوالو تھے, لیکن اب یہ اس میں ایجوکیٹڈ لوگ آہستہ آہستہ گئے ہیں, یونیورسٹی کے تعلیمی یافتہ لوگ اس میں انوالو ہوتے گئے ہیں. دوسرا نقطہ یہ کہ خواتین کو بھی ریکروٹ کیا جاتا رہا ہے, اور ہم نے کئی ایسے اٹیک دیکھے جس میں فیمیل سوسائڈ بامرز کو امپلوائے کیا گیا. اس کی ایک مثال اپریل 2022 میں کراچی میں یونیورسٹی کے باہر ایک حملہ تھا, اور پھر پچھلے سال اگست میں جب حملے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ لسبیلا میں ایک پیراملٹری بیس پر جو حملہ ہوا وہ دہشت گردوں کے مطابق ایک خاتون نے کیا جو کہ گوادر سے تھیں اور لا اسٹوڈنٹ تھیں. تیسرا ایلیمنٹ جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ اس میں زینوفوبیا کا ایلیمنٹ بڑھتا گیا ہے, اور ہاسٹیلٹی جو ہے نان بلوچ کے لیے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں سندھی مزدور مارے گئے, پنجابی مارے گئے. ابھی پچھلے ہفتے بارخان میں ہم نے دیکھا کہ ایک ID کارڈ چیک کر کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو مارا گیا. اور آخری ایلیمنٹ جو شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہے
وہ یہ کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ انسرجنسی پہاڑوں میں چل رہی ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال کے دوران کہ شہروں میں آ کر ملیٹنٹس جو ہے کیپچر کر لیتے ہیں، 8-10 گھنٹے وہاں پہ گھومتے ہیں، مساجد سے اعلان کرتے ہیں، بینک لوٹتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کئی مقامات پر، خزدار میں ہم نے دیکھا جنوری میں اس سال اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے اگست میں لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ 70 سے زائد لوگ مارے گئے تھے، کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے تھے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں۔ یہ سب چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو شورش ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آئے دن کی جو شہادتیں ہیں وہ بھی معمول بنتی جا رہی ہیں۔ تو اس سب کا حل کیا ہے؟ کیا صرف فوجی طریقے سے دہشت گردی سے نمٹا جا سکتا ہے یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے؟ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں کیمبرج یونیورسٹی سے اسکالر رفیع اللہ کاکڑ۔ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یہاں پہ گورنمنٹ میں سرو بھی کیا ہے، بلوچستان کو اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں۔ تو رفیع اللہ صاحب، یہ سوال جو ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی بھی نہیں پوچھتا پاکستان میں۔ ہماری اسکرینز پہ بھی ہم بلیک آؤٹ کرتے ہیں بلوچستان کو، ہوپنگ کہ the problem will go away، لیکن وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑا بتائیں گے آپ کی انالیسس کیا ہے کہ ہم کیسے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ شاہزیب صاحب۔ یقیناً میں آپ کی اس اسیسمنٹ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی کے حالات ہے وہ کافی بگڑ گئے ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں جو بلوچ انسرجنسی ہے اس میں نہ یہ کہ صرف شدت آئی ہے بلکہ وہ کافی پھیل گئی ہے اور اس میں جدت بھی آئی ہے۔ اور جہاں تک ان مسائل کے حل کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ میرے خیال میں بدقسمتی سے اس وقت جو حالات ہے وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ تقریباً یہ بات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہی ہے، اور اگر کوئی میجر بنیادی کورس کریکشن نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوں گے۔ اور اس کورس کریکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسئلے کی تشخیص جو ہے وہ ٹھیک کی جائے، اور جو روایتی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آزمودہ اور ناکام طریقے ہیں ان سے کوئی سبق سیکھا جائے، بجائے کہ ان کو بے مقصد بے معنی ریپیٹ کیا جائے۔ تو دیکھیں، ہم یہ جانتے ہیں، برسوں سے ہم بھی کور کرتے آ رہے ہیں بلوچستان کو، کہ اس میں فورن انٹرفیئرنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بلا شبہ بڑھتا گیا ہے، اور جو سپورٹ ہے، جو ویپنز ہیں، میں آپ کو چھوٹا سا اس کا صرف ایک پیمانہ بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے بلوچستان کے حالات جو ہیں ہمارے نیشنل میڈیا پہ سمجھیں کہ سینسر ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کوریج ان کو انڈین میڈیا میں ملتی ہے، اور وہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے، اس میں مرچ مسالہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی چیز آپ کو ظاہر کرتی ہے کہ باہر سے کتنا زیادہ اس میں انٹرفیئرنس ہے۔ تو اس کا ایک ملٹری حل تو بالکل ہونا ہی ہونا ہے نا؟ جی دیکھیں، کوئی باہر کی کسی ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر یا ملک کی مداخلت کو تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے بالکل امکانات ہے، اور جس طرح کے جیو پولیٹیکل حالات آج کل ہے اور جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ یہ کوئی ہمارے لیے حیرت انگیز بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے حیرت انگیز بات یہ ہونی چاہیے، یا ہمارے لیے ریاست کے لیے اور بطور سول سوسائٹی ہمارے لیے اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے ہیں کہ ہمارے اپنے شہری فورن سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوآپریٹ اور کولیبوریٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیوں بلوچستان میں بلوچ علاقوں میں نوجوان خارجی مدد لینے کے لیے تیار ہے، اور لیٹ سے پنجاب میں کیوں لوگ تیار نہیں ہے، پشاور ویلی خیبر پختونخوا میں کیوں لوگ خارجی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان حالات پہ اور ان کی وجوہات پہ غور کرنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اس مسئلے کے جو بنیادی محرکات ہے وہ اندرونی ہے، وہ خارجی نہیں ہے۔ خارجی فیکٹرز اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس سچویشن کو، وہ بات درست ہے، لیکن اس مسئلے کے جو بنیادی عوامل ہے وہ اندرونی ہے، اور وہ جب کوئی فورن انٹرفیرنس نہیں تھی اس سے پہلے بھی یہ مسائل تھے، اور ان میں جو شدت آئی ہے وہ بھی پرائمرلی ہمارے اندرونی
हालात की वजह से। अच्छा काकड़ साहब, अब आपने कहा ट्राइड टेस्टेड, मैं इसमें इजाफा करूंगा, ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड, क्योंकि अगर ये हमारे जितने भी हमने इसमें टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, अगर वो कामयाब होते तो आज हम ये आपके साथ ये गुफ्तगू कर ही नहीं रहे होते। कौन सी चीज़ें हैं जो ट्राई नहीं की गई या टेस्ट ही नहीं की गई, या अगर की गई तो चंद हफ्तों के बाद पॉलिसी रिवर्स हो गई? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, और ये मुझे पता है कोई आसान सवाल नहीं है शायद, कि आप अगर हमें एक 3 नुकाती रोड मैप दें फॉर एग्जांपल, वो क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया ज़रार साहब। देखिए मैं इन बातों में नहीं जाता जो बलूचिस्तान के मसले के डीपर तारीखी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, वो तो एक लॉन्ग टर्म सोच के हिसाब से है, उन पे मैं नहीं जाता। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक जो प्राइमरी उसके ड्राइवर है, उन ड्राइवर में से एक ये है। बाकी मैं समझता हूं कि इसका ताल्लुक रियासत और समाज दोनों में जो तब्दीलियां रोनुमा हुई है उससे है। मसलन समाज में डेमोग्राफिक चेंजेस है, नौजवानों का पढ़े लिखे मिडिल क्लास नौजवानों की बड़ी तादाद में सामने आना, वो एक तरफ। लेकिन रियासती ढांचे और रियासती तर्ज अमल में क्या चेंज आया और फिर उसका हल क्या है, उसमें सबसे अहम फैक्टर जो है, और ये ज़रार साहब आपके प्रोग्राम में पिछले 5-6 साल में कम से कम कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, वो ये है कि तारीखी तौर पर ये होता रहा, और अब इसमें मजीद शिद्दत आई है कि आप बलूचिस्तान को मसनूई तरीके से मसनूई क़ियादत, मसनूई सियासी लोगों के साथ डील कर रहे हैं, चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए अहम है कि जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट जब जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ और उसके बाद जब बड़ी तादाद में नौजवान इंसर्जेंसी या अलहदगी पसंद रुझानात की तरफ बढ़ते गए, तो आर्गूमेंट ये था कि जी ये एक मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में हुआ है, जब जमहूरी दौर आएगा तो ये ठीक होगा। और जो जमहूरी दौर में यकीनन जनून कोशिशें भी हुई, 18वीं तरमीम, 7th NFC अवार्ड, और उस वक्त मुस्लिम लीग की क़ियादत की बलोच कौम परस्तों के साथ इत्तेहाद, ये सारे वो कोशिशें थी कि बलोच कौम परस्तों को और बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाया जाए। लेकिन आप देखें, और बलोच कौम परस्तों ने रिस्पॉन्ड किया। 2008 के इलेक्शन के बाइकआउट के बाद 2013 में ये तमाम तर अंदरूनी इख्तलाफात और रेजिस्टेंस के बावजूद इन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के। इन्होंने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पंजाब की जमात मुस्लिम लीग नून और इन जैसे जमातों के साथ इत्तेहाद किए, ये इक़्तिदार में आए। ये एक ऐसा मौका था जिस पे हम बिल्ड करके बलूचिस्तान में जनवन क़ियादत और 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड जैसे जो स्टेप्स थे उस पर बिल्ड कर सकते थे। हमने क्या किया? हमने वो 2-3 साल जो जनवन एक सियासी हालात को चलने दिया और उसके बाद दोबारा रियासत ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल शुरू किया। आप अंदाजा लगाएं, अभी पिछले 10 साल ले लें, केयर टेकर वजीर आला को निकाल करके 6 वजीर आला बलूचिस्तान में आए हैं। बताया पाकिस्तान के किस और सूबे में 6 वजीर आला आए हैं, और कोई 2-3 कामयाब नो कॉन्फिडेंस मोशंस आए हैं। और इस हर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे के पीछे इल्जाम ये लगाया जाता है कि जी रियासत या मुक्तदर हल्के जो है इसके पीछे है। आपने नई सियासी पार्टियां बनवाई। रफीउल्लाह साहब, तमाम माजरत, हमें एक ब्रेक की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। आपकी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। रफ़ीउल्लाह काकड़ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं। रफ़ीउल्लाह, आप ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि बलूचिस्तान में पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं हुई, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हम देखते आए हैं, जो कि बड़ा उसका अमल दखल है वहाँ के हालात में अब। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मजीद शिद्दत आई है, और उसका नुकसान ये हुआ है कि 18वीं तरमीम 7th NFC अवार्ड के बाद जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी कि बलूचिस्तान के मामलात को ट्रैक पे लाया जाए, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी। और आम बलोच के जहन में इस तासुर को बढ़ाने में हमने ये रियासत ने ये किरदार अदा किया है कि पार्लिमानी सियासत के जरिए बलोच के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता, और ये अलहदगी पसंदों के बयानिए की जीत है। यही तो उनका बयानिया था 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में। आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की हद ये कर दी कि अब अख्तर मेंगल जैसे सियासतदान जब पार्लिमानी सियासत से इस्तीफा दे रहे हैं, वो पिछले 20 साल से मार खा रहे हैं, वो उनको बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ता है बलोच
علیحدگی پسندوں سے اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے پارلیمانی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور نان وائلنٹ پارلیمانی راستے سے جدوجہد کر رہے ہیں. آج اس بیانیے کو, علیحدگی پسند بیانیے کو تقویت ملی ہے, اور اختر مینگل جیسے لوگوں کو ناکام کرا کے ریاست کی لیجٹمیسی ہم نے ویک کرائی ہے. اور اس میں اب شدت یہ آئی ہے کہ 2024 میں یہ اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ بلوچستان میں ذمہ داروں سے یہ ہمیں ملتی رہتی باتیں, ایسے ایم پی ایز ہے جس ایک ایم پی اے نے 50-60 کروڑ روپے خرچ کیے صوبائی الیکشن پہ. یہ کہاں سے یہ پیسے آتے ہیں, یہ پیسے جاتے کہاں ہیں, اور ان سے پھر آپ کیا توقع رکھیں گے کہ یہ بلوچستان میں کیا حالات ٹھیک کریں گے, اور ان کی لیجٹمیسی عام لوگوں کے نظر میں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو 3 نکاتی فارمولا جو زرار صاحب نے پوچھا, اس میں سب سے پہلا یہ ہے, اب تو کوئی بھی سٹیپ لینے کے لیے میرے خیال سے مذاکرات کے لیے بھی اب حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہے. سب سے پہلے تو ریاست کو بلوچستان میں حقیقی سیاسی نمائندوں کو کے لیے راستہ ہموار کرنا ہوگا, اور مصنوعی سیاسی قیادت کی جو سرپرستی ہے وہ چھوڑنی ہوگی. اس کے بعد جو ہے جب اس طرح کی بنیادی سٹیپس آپ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑی لیجٹمیسی, ریپریزنٹیٹیو لیجٹمیسی آ جاتی ہے. اس کے بعد باقی سٹیپس کے جو پریسنگ ایشوز ہے اس وقت موسٹ پریسنگ, ان کے لیے آپ انہی ریپریزنٹیٹیو اور کریڈیبل سیاسی لوگوں کے تھرو, جس طرح بلوچ مسنگ پرسنز کے ایشو حل کرائیں, بارڈر اور روزگار کے مسائل کے لیے سیاسی نمائندوں کے ساتھ مل کے ایسے اقدامات لیے جائیں کہ جس سے لوگوں کو فائدے ملے, اور ملٹری آپریشنز اور اس کے حوالے سے تحفظات دور کیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ان جیسے میجر سٹیپس لیے بغیر میں سمجھتا ہوں یہ حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. رفیع, ایک یہ جو آپ نے بات کی, آپ نے درست فرمایا ہے کہ قوم پرست تنظیموں نے ایک چانس, ایک رسک لیا ایک طرح سے اس پروسیس میں شامل ہونے کا. ان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ اختر مینگل کی بات کریں, بی این پی کی بات کریں, کیا وہ آج کے بلوچ جوان کے لیے اب ریلیونٹ بھی ہیں یا وہ اب دوسری تنظیموں کی طرف آ رہے ہیں؟ اس پر بھی میں سوال پوچھوں گا آپ سے, لیکن پہلے اس پر بات کرتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, یہ اختر مینگل, ڈاکٹر مالک جیسے لوگوں نے بلوچ نوجوانوں میں مخالفت کے باوجود پارلیمانی سیاست میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور بھروسہ کیا اس پارلیمانی نظام پہ. ان کو ناکام کرا کے, مسلسل پولیٹیکل انجینئرنگ کرا کے, مصنوعی لوگوں کو مسلط کرا کے, اور بنیادی مسائل حل نہ کرا کے, ہم نے کیا کیا ہے کہ آج اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک بھی ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. سو نتیجتاً میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس کے اثرات بڑے خطرناک ہیں. 1973 میں جب پہلی دفعہ آئین بنا, اس وقت بلوچستان میں پہاڑوں سے لوگوں نے اتر کے پارلیمانی سیاست میں حصہ لیا تھا. بھٹو صاحب نے جب آپریشن کیے, 4 سال وہ حالات خراب کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بزنجو, جس کو بابا سیاست بلوچستان میں کہا جاتا تھا, یاد کریں جب ضیاء اللہ کا مارشل آتا ہے 1988 میں, وہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بزنجو سیاست کا استاد, اس کو ایسی شکست اٹھانی پڑی بلوچستان میں کیونکہ لوگوں نے 1973 سے لے کے 1974-75 تک ان کی جو پارلیمانی سیاست پہ ٹرسٹ تھا اس کا بدلہ لیا کہ نوجوانوں میں وہ ارریلیونٹ ہو گئے تھے. یہی آج کل اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اگر اس وقت کسی کے ساتھ انگیج کیا جائے تو وہ کون ہوگا؟ میں اب آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ فرض کریں کہ ریاست میں لوگ جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل صحیح بات ہے, ہمارے سے بڑی غلطی ہوئی ہے. اس وقت کون ہے جن کے ساتھ انگیج کیا بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ کہ یہ میرے لیے یا کسی کے لیے بیٹھ کے بتانا یا اس کا تعین کرنا ذرا مشکل کام ہے, کیونکہ یہ تو میری ججمنٹ ہے. اس کا فیصلہ عوام پہ چھوڑا جائے, اور عوام کے لیے اگین بنیادی بات یہ آتی ہے کہ صاف شفاف انتخابات, سیاسی انجینئرنگ کا خاتمہ. اور ان حالات میں تو آپ دیکھیں کہ اختر مینگل اور ان جیسے لوگوں کی بھی ریلیونس کی بجائے اب تو مہرنگ بلوچ اور ان کے جو تحریک ہے وہ اس کی زیادہ ریلیونس ہے. تو آپ کو پارلیمانی سیاست کے اندر, پارلیمانی سیاست سے باہر جو غیر مسلح گروپ ہے جس طرح مہرنگ بلوچ اور ان کی تحریک ہے, ان کو انگیج کرنا ہوگا, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کے حل کے لیے ایک آگے کا فریم ورک ڈیسائیڈ. تو ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں, مجھے کوئی ولنگنس نہیں نظر آتی. نہیں, ان کے لیے دیکھیں یہ جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, اس کے لیے تو ہمارے جو سب سے پاورفل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پراکسیز ہیں, یہ تو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, یہ اپولوجسٹ ہیں دہشت گردوں کے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہو
اور آج کی ابھی ہمارے پروگرام کی جو ٹاپ خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایک اپوزیشن لیڈرز کو ایک ہوٹل میں کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی اسلام آباد میں. تو ہمارے ہاں ٹالرنس اور وہ جو ڈیموکریسی کی آپ بات کریں وہ نیشنل لیول پہ یہاں کھڑی ہے. بلوچستان تو مطلب اب ہاں بہت دور کی بات لگتی ہے. یہ تو دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, یہ بات نہیں کر رہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا. لیکن آپ کا جو براڈر پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو یہ بگاڑ تو بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ نے شروع اپنی بات یہ کہہ کے کی کہ وی آر اپروچنگ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. تو ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے یہ کیا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ڈیڈلی اور لیتھل ہو چکی ہے یہ انسرجنسی؟ جی دیکھیں, شاید آپ کے پروگرام میں ہی کوئی 1.5 سال پہلے جب مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھی اسلام آباد آئے تھے اور جس طرح سے ان کے ساتھ ریاست نے برتاؤ کیا اور اس کا جو نتیجہ آیا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ علیحدگی پسند یا پراکسی کا کردار تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس طرح کے غلط مس ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کی تحریکوں کو, اور نتیجتاً جو اس کو سپورٹ 10 سال میں نہیں ملی وہ آپ کے غلط برتاؤ کی وجہ سے آج وہ بلوچستان کی سب سے پاپولر تحریک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کو اپنے اقدامات کا بھی اس طرح سے تو جائزہ لینا چاہیے کم از کم کہ یہ ہمارے اقدامات کی وجہ سے یہ سپورٹ بڑھی ہے. مہرنگ بلوچ اور اس کے ساتھی تو 10 سال سے یہ جدوجہد کر رہے تھے, تو یہ اچانک پیک کیسے ہوا؟ پیک ریاست کے اس برتاؤ کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آگے اسی طرح جاری رہے گا تو میرا خدشہ یہ ہے کہ دیکھیں پڑھے لکھے نوجوان جب اب مین سٹریم یا ماڈریٹ بلوچ قوم پرستوں کی بھی ریلیونس کم ہوتی جا رہی ہے اور ریڈیکل ینگ جو زیادہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں وہ نوجوانوں سے اور خواتین کی تحریکیں آگے بڑھ رہی ہے, ان حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ کم از کم باقی لانگ ٹرم گریونس تو اپنی جگہ کہ آپ ریاست کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے کریڈیبل سیاسی لوگوں کو آگے لائے, ان سے بات کریں. آپ نے سیاسی انجینئرنگ میں مزید شدت پیدا کی ہے, ایز اے ریزلٹ جو ریاست اور شہری کا ڈسکنیکٹ ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. رفیع اللہ کاکڑ صاحب, یہ ایک وارننگ ہے, ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہوگا, چیزوں کو فیس کرنا ہوگا. آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کے دشمن چاہتے ہیں, لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دس. اور نپولین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب آپ کا دشمن کوئی غلطی کر رہا ہو نا اسے پلیز چھیڑنا, ڈسٹرب نہ کرو. لیکن یہ ہمارا ملک ہے, ہم بار بار ڈسٹرب کرتے رہیں گے, ہمارا تو کام ہے یہ یاد دہانی کرانا, پھر وہ بھلے اٹ فالز آن ڈیف ایئرز. یہاں پہ لے گے ایک بریک اور پھر چلیں گے سیریا, وہاں سے اپڈیٹ لیں گے کہ اسرائیل کی حرکتیں کیا کر رہی ہیں وہاں. گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت نہ صرف اسرائیل شام کی سرزمین پر قابض ہے بلکہ پچھلے روز ایک دھمکی بھی دی شام کی نئی حکومت کو کہ آپ نے دمشق کی جنوب میں کوئی آپ کے فوجی دستے ہمیں نہیں وہاں ملنے چاہیے, یہ اب ایک ڈی ملٹرائزڈ زون ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ شام کی حکومت نے کچھ حد تک اس بات کی مذمت کی. ماضی میں وہ اسرائیل کے ٹاپک پر زیادہ تر خاموش رہتے ہیں لیکن اس وقت ان کو مذمت کرنی پڑی, جس کے بعد آج اسرائیل نے باقاعدہ بمباری کی ہے کئی مقامات پر شام میں. کچھ بمباریاں تو دمشق کے بہت قریب چند کلومیٹر دور ہی تھیں اور زیادہ تر درا کے صوبے میں جو شام کی جنوب میں ہے. اور نہ صرف یہ, اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس علاقے کو محفوظ کریں گے ظاہر اپنے لیے, اور اب ہم کر رہے ہیں. کسی بھی حالت میں ہم جنوبی شام کو جنوبی لبنان نہیں بننے دیں گے. اس کا مطلب واضح ہے. جب سے اب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسامہ بن جاوید, ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں اور مڈل ایسٹ کے افیئرز پر بہت کڑی نظر ہے. اور آپ ایک ہفتہ پہلے اسامہ شام سے ہو کر واپس آئے ہیں تو آپ کو کافی ایک آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر اس وقت کیا فیلنگ ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ایچ ٹی ایس اور احمد الشرا نے اسد کی فوجوں کو شکست دی اور وہاں پر حکومت کرنے لگے تو اسرائیل نے اسی وقت بمباری کی تھی, تمام ملٹری ایکوپمنٹ کو تباہ کر دیا, پھر ماؤنٹ ہرنون پر قبضہ کر دیا. یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں.
لیکن شام کی ڈی فیکٹو حکومت اور بالخصوص احمد الشرع کی طرف سے کچھ زیادہ مذمتی بیان ہم نے دیکھے نہیں. لیکن اس وقت جب اتنا بلیٹنٹ قسم کا حملہ ہو رہا ہے, جب وہ کھل کے ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, آپ کی نظر میں کتنا پبلک پریشر ہے اس وقت احمد الشرع پہ, گیون دیٹ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور شام کی سلامتی کے حق میں؟ جی ہاں ذرا اصل میں اسرائیل وہ مگرمچھ ہے جو اس پورے خطے میں رہنے والے ہر ملک کے لیے خطرہ ہے. تو چاہے وہ لبنان ہو, چاہے شام ہو, چاہے ایران ہو یا باقی دیگر ممالک ہوں, ان کے لیے اسرائیل کی جانب سے دھڑکا ہی لگا رہتا ہے بشمول مصر کے کہ آگے آنے والے دنوں میں اسرائیل کیا کرے گا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے ڈی ملٹرائز زون کا جو لفظ استعمال اب کر رہا ہے وہ وہاں پہ آلریڈی موجود تھا. وہ ڈی ملٹرائز زون 1974 میں وہاں قائم کیا گیا تھا, جس کے تحت وہاں پر کسی قسم کی کوئی عسکری کارروائی نہیں ہو سکتی. نہ صرف اسرائیل نے اس 1974 کے معاہدے کی پامالی کرتے ہوئے ڈی ملٹرائز زون میں اپنی فوجیں داخل کی, بلکہ اس سے کوئی 20 کلومیٹر دور قنیطرہ کے صوبے میں اور سویدہ میں اور دمشق میں بہت ساری جگہوں پہ ان صوبوں میں اپنی دراندازی جاری رکھے ہوئے ہیں. جو گزشتہ ہفتے ہوتا رہا ہے وہ ایک اس تمام تسلسل کی کڑی ہے جو آپ دسمبر کی 8 تاریخ سے بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور چونکہ یہ ایک نئی فوج تھی ہیئت تحریر شام والوں کی جنہوں نے سیریا کو ٹیک اوور کیا تھا, لیکن ہیئت تحریر شام کی حکومت اور احمد الشرع نے چونکہ اب ہیئت تحریر شام کو ہی ڈیزالو کر دیا ہے اور اپنے آپ کو صدر قرار دے دیا گیا ہے, تو ان کی اب کی بیانات میں خاصا فرق محسوس ہوتا ہے. احمد الشرع کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی جو خود مختاری ہے شام کی اس کی پاسداری کرے, اور نیتن یاہو کے اس بیان کو کہ جنوبی شام کی یہ 3 جو محافظے ہیں, یہ 3 صوبے ہیں جس میں صوبہ درع, سویدہ اور دمشق کا کچھ حصہ شامل ہے, اس سے تمام فوجوں کو انخلا کر دیا جائے, تو نظر آتا ہے کہ اسرائیل اب چاہ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ شام کی مزید سرزمین پر اپنے پنجے گاڑ دے. اور یقیناً یہاں پہ ایک مشکل کام ہوگا, کیونکہ درع اور سویدہ کی جو گزشتہ تاریخ ہے یہ وہ مزاحمت کار لوگ ہیں جو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, تو بہت مشکل ہوگا کہ اسرائیل آ کے ان سے مٹبھیڑ کرے. اور دوسری طرف شام کی جو ترجیحات آپ کو نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو گزشتہ 14 سال سے خانہ جنگی کا شکار رہا ہو, ان کے لیے اولین ترجیح یہ ہے کہ وہ کنسولیڈیشن کریں, پاور کی بھی اور لڑنے والے مزاحمت کار جنگجو گروپوں کی بھی, اور اس وقت وہ اس میں مصروف ہیں. اور وہ اس وقت اپیل کر رہے ہیں خطے کے تمام ممالک بشمول مغربی طاقتوں کے جن پر ایک سکتہ سا طاری ہے, اور اسرائیل کی دراندازی جو آپ نے دیکھا ایک بڑی طویل لسٹ ہے کہ جرمنی کے وزیر خارجہ سفارتکار اور امریکہ کے اور باقی مغربی ممالک کے لوگ وہاں گئے, لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسرائیل کی دراندازیوں کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ اس کو گردانا بھی نہیں. تو ان کی اپیل اس وقت یہ ہے احمد الشرع کی حکومت کی اپنے خطے کے لوگوں سے اور بین الاقوامی طاقتوں سے کہ اسرائیل کو یہ بات باور کرائی جائے کہ وہ اب بھی انہی تمام جو اصول اور وہ معاہدے ہیں ان پر کاربند رہنا پڑے گا اسے, جو 2 ملکوں کے درمیان کیے گئے ہیں, 2 شخصیتوں کے درمیان نہیں تھے. مطلب کہ اس وقت ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو ایک گوریلا فورس ہیں, اور شام بھی تقسیم ہی ہوا ہے ایک طرح سے ڈی فیکٹو, نارتھ میں کردز ہیں, بیچ میں یہ ہیں, اور پھر نیچے آپ کو پتہ ہے دروز بھی ہیں, تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں. خطے کے ممالک کا آپ نے ذکر کیا تو ذہن میں ترکی آتا ہے, کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ نمبر 1 اتحادی ہے شام کا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ شام ایک طرح سے ان کی کلائنٹ سٹیٹ بھی ہے, اور یہ ظاہر ہے کم از کم مجھے یہ لگتا ہے اور بہت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ترکی کی کوشش یہ ہوگی کہ شام کو ایک لانچ پیڈ بنایا جائے ان ون سینس اپنے خطے میں اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے. تو اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ اسرائیل ترکی کا پتہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ کا ایک بہت سخت بیان آیا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پورے پچھلے 1.5-2 سالوں میں صدر ایردوان کے بیانات تو بہت آئے ہیں لیکن ایکشن ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا. کیا آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اسرائیل ان کو مجبور کر رہا ہے کہ کوئی ایکشن لیا جائے ان کے خلاف؟
جی دیکھیے، اسرائیل جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اسرائیل اس خطے میں موجود تمام امن پسند ریاستوں کے لیے خطرہ ہے. ترکی نے جیسے آپ نے ذکر کیا لانچ پیڈ غالباً نہیں لفظ اسٹریٹجک ڈیپتھ اگر آپ پاکستانی تناظر میں دیکھیں تو جو افغانستان کی اہمیت پاکستان کے لیے ہے وہی شام کی حیثیت ترکی کے لیے ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی جنگ جو ہے وہ شام میں بند نہیں کی جاتی تو ترکی کا ڈر یہ ہے کہ وہ اس کی سرحدوں تک بھی آ پہنچے گی اور پھر اسے اپنے خطے میں اس سے لڑنا پڑے گا. ترکی نے اس بات کا بار بار اعادہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ترک فوجی موجود ہوں، اور ترکی کا جو کردار رہا ہے مزاحمت کار دور میں بشار الاسد کی فوج کے خلاف، اب وہ جو اکثر یہ نیشنل آرمی بننے جا رہی ہے ان کو بھی ٹرین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ واقعی یہ بالواسطہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل ترکی سے مخاطب ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک اسٹیٹسمین شپ کی بھی جھلک نظر آتی ہے جس میں نتن یاہو کے بیان کے اگلے ہی روز اسد الشیبانی جو شام کے وزیر خارجہ ہیں وہ ترکی پہنچے، اور انہوں نے کچھ خبروں کے مطابق اس بات کا بھی اندیا دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی فوجیں نہ صرف جنوبی شام میں بلکہ باقی جگہوں پہ بھی ایسے تنصیبات قائم کریں کہ جس سے وہ شام کی فوج کو اکٹھا کرنے میں مدد دے سکیں. جہاں تک تعلق ہے کہ لفاظی کرنا اور الفاظی گولہ باری کرنا، تو یہ تو میرا خیال ہے یہ صرف ترکی اس میں تنہا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ جس کو کہا جاتا ہے اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے تمام ممالک وہ الفاظ بار بار جھاڑ پوچھ کے تاریخ بدل کے استعمال کرتے رہے ہیں جو وہ 1948 سے استعمال کرتے رہے. بالکل جو بھی آج کل چل رہا ہے، مطلب ٹاک اینڈ ڈو نتھنگ. آئی ایم سوری اسامہ، ویسے تو اس موضوع کے لیے ہمیں اور بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا، لیکن کیا کریں وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. جی آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.